میرے پاس جو میں نے دلیلیں رکھنی تھی وہ میں نے پہلے بتا دی کہ ان کا میں لیکچر سن رہا تھا انجینئر محمد علی مرزا کا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان 5 جو دیوبندیوں کے عقائد ہیں ان کو قرآن و سنت سے ثابت کریں تو سمجھے مناظرہ ہو گیا. اور انہوں نے شروع یہاں سے کیا ہے. بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں ہماری شروع ہوتی ہیں. صحیح. اچھا پہلا وہی ہے چشتی رسول اللہ. معین الدین چشتی اجمیری اور ان کے مرید والا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا جس میں مرید ایک آتا ہے ان کی ہاتھ پہ بیعت کرنے لگتا ہے تو یا بیعت کی خواہش کرتا ہے تو معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تم لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ نعوذ باللہ یہ پڑھو تو پھر بیعت ہوگی. تو اب یہ جو پیر مہر علی شاہ اور اشرف علی تھانوی صاحب نے اس کو دفاع کیا یعنی السنت جلیہ فی الچشتیہ علیہ اس میں بھی وہ واقعہ موجود ہے. اور اچھا اب یہ ہے کہ 3 تعویلیں دی انہوں نے. آپ نے پڑھا ہوگا ایک تعویل یہ دی کہ یعنی اشرف علی تھانوی صاحب نے کہ یہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہے اس کو چھوڑو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے اور اس پہ ہماری جانیں قربان. انہوں نے 3 عقد دی. ایک کہ دیکھیں جی رسول کا مطلب ہوتا ہے نمائندہ پیغام پہنچانے والا. مگر ترمذی کی حدیث دی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی گئے تھے ایک دربار میں تو انہوں نے بھی کہا تھا میں رسول کا رسول ہوں. لیکن انہوں نے یہ دربار میں نہیں کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ. تو ایک دوسری انہوں نے دی کہ جی چونکہ خاص لوگوں کی مجلس تھی خوش عقیدہ لوگ تھے بڑے اچھے لوگ تھے اور وہ لوگ جو تھے وہ ان کو ایمان پکے تھے عقیدے پکے تھے لہٰذا اس سے کچھ نہیں ہوتا. تیسرا کہ مرید کا عقیدہ یا مرید کا دل یا مرید کا ایمان یا اپنے بارے میں محبت چیک کرنا چاہتے تھے یہ دیا. اب مجھے حیرت یہ ہوئی جو میں جب انجینئر صاحب کو سن رہا تھا کہ اشرف علی تھانوی صاحب کو یا پیر مہر علی شاہ صاحب کو اس کو رد کرنا چاہیے تھا. یہ ہے وہ پہلا وہ کہتے ہیں کہ اس کو قرآن اور سنت سے ثابت کریں کہ یہ کلمہ. دیکھیں کچھ چیزیں اتنی واضح ہوتی ہیں کہ ان پہ رد کرنے کا مطلب آپ اس کو متنازع بنا رہے ہو. یہ ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کو پتہ ہے مولانا اشرف تھانوی کو بھی پتہ تھا ان کے شاگردوں نے تو ختم نبوت پہ بے پناہ محنتیں کی ہیں کہ یہ طے شدہ حقیقت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا. یہ ایک طے شدہ پہلے سے حقیقت ہے بلا شبہ. تو اب یہ جو چشتی رسول اللہ کی تعویل کی جا رہی ہے یہ ان کو کافر ہونے کے فتوے سے بچانے کے لیے کیونکہ اسلام کا حکم ہے کہ کسی کے بعد کے 100 مطلب نکلتے ہوں نا جن میں 99 مطلب غلط نکلتے ہوں 99 مطلب ایسے نکلتے ہوں جس سے اس کا کافر ہونا لازم آ رہا ہے اور ایک مطلب ایسا نکلتا ہو جس میں تعویل کرنے کے بعد اس کا کافر ہونا لازم نہیں آ رہا تو اس ایک مطلب کو ترجیح دی جائے گی بدگمانی سے بچنے کے لیے کیونکہ اس کی ساری زندگی توحید پہ گزری ہے ساری زندگی ختم نبوت پہ گزری ہے. معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ خود بھی اور ان کے مریدین بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو پیغمبر نہیں مانتے تھے. تو یہ تعویل جو میں اپنے الفاظ میں ذرا دوبارہ کر دیتا ہوں جاعل الملائکۃ رسولا قرآن کیا کہتا ہے اللہ نے فرشتوں کو رسول بنایا. تو کیا فرشتے نبی ہوتے ہیں؟ یہاں رسول لغوی معنی میں ہے. لغت کا مطلب کیا میں بات پہلے پوری کمپلیٹ کر لوں پھر آپ بتائیے. رسول لغوی معنی میں ہے یعنی لغت کے لحاظ سے کوئی بھی نمائندہ ہوتا ہے اس کو رسول کہا جاتا ہے. رسول کے ایک اصطلاحی معنی ہے اصطلاح میں رسول پیغمبر کو کہتے ہیں. تو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو اصطلاحی معنی میں رسول ماننے سے انسان کافر ہو جاتا ہے. تو معین الدین چشتی وہ امتحان لے رہے تھے کہ یہ میرا مرید جس کو میرے بارے میں پتہ ہے کہ میں ختم نبوت کے عقیدے کا حامل ہوں میں جب چشتی رسول اللہ کا لفظ بولتا ہوں تو یہ فوراً بدگمان ہو جاتا ہے یا یہ بولتا ہے کہ یہ معین الدین چشتی ظاہر ہے مسلمان ہے اللہ کے ولی ہیں یہ اس کی تعویل کرتا ہے. تو یہ امتحان لینے کے لیے انہوں نے اس سے کہا جو ہماری نظر میں ٹھیک نہیں ہے. کسی مرید کو آپ ایسی آزمائش میں نہ ڈالیں کہ جس سے جو ہے اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے اور پھر بعد میں اس کی تعویلات کرنی پڑے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ معین الدین چشتی نے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پڑھوا کے کوئی جائز کام کیا ہے ناجائز کام ہے جس پہ توبہ استغفار بنتی ہے. لیکن ایک بزرگ کی ساری زندگی دین کی خدمت میں لگی ہو ساری زندگی ختم نبوت کے عقیدے کے دفاع میں لگی ہو ایک جزوی واقعہ جب سامنے آتا ہے جو غلط واقعہ ہے تو شریعت کیا کہتی ہے فوراً اس پہ کفر کے فتوے لگا دو یا اس کی کوئی تعویل کرو. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو قرآن سے. دیکھیں قرآن میں جب یہ آیت نازل ہوئی انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم کہ تم اور جن کی بھی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا یہ سب جہنم کا ایندھن ہے. یعنی اللہ کے سوا جس کی بھی دنیا میں عبادت ہو رہی ہے سارے جہنمی ہیں. مشرکین بغلے بجانے لگے لو بھائی یہ تو عیسیٰ ابن مریم بھی معاذ اللہ جہنم میں جائیں گے. پھر یہ تو اسلام نے اور قرآن نے دعویٰ کر دیا کہ عیسیٰ ابن مریم کیونکہ عیسائی ان کی عبادت کرتے ہیں. تو قرآن نے جواب میں کیا کہا ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے انعام یافتہ ہیں وہ پہلے سے طے شدہ ہے کہ وہ جنتی ہیں. تو اس لیے قرآن نے اس آیت میں ان کی نفی نہیں کی ہے یہ ان کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے. اور پھر قرآن نے کہا کہ یہ تعویل ان کو معلوم ہے بل ہم قوم خصیمون لیکن یہ جھگڑالو لوگ ہیں یہ ایسی چیزیں جان کر نکالتے ہیں. تو معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پوری دنیا مانتی ہے کہ اللہ کے ولی تھے ان کے بہت اللہ نے ان سے دین کی تبلیغ کا کام لیا ہے. ایک جملہ انہوں نے زبان سے نکالا مرید کی آزمائش کے لیے جو غلط ہے ہم اس کو کبھی بھی صحیح نہیں کہہ رہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا ہم اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اس حد تک کرتے ہیں کہ بھائی ان کی مراد کیا تھی رسول سے اصطلاحی معنی میں رسول مراد نہیں تھا لغوی معنی میں رسول مراد تھا. تو اتنی حد تک تعویل مولانا تھانوی نے کی ہے. یہ موقع چونکہ نہیں تھا انہوں نے تو صرف
مولانا تھانوی نے اتنا بتایا کہ بھائی یہ رسول لغوی معنی میں ہے، اور سامنے والے لوگ جانتے تھے کہ چشتی کبھی بھی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. سامنے والے کو معلوم ہوتا ہے کہ بھائی یہ کیوں نبوت کا دعویٰ کریں گے، ان کی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزری. اور اسی واقعے کے بعد معین الدین چشتی نے کہا کہ میں ادنا سا غلام ہوں، میں کبھی بھی نہیں یہ دعویٰ کر سکتا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. اسی مجلس میں وہ اس کا مطلب بھی بتا رہے ہیں. آپ اس جملے کو پکڑ کے بیٹھ گئے چشتی رسول اللہ. لیکن اگر آپ اس کو پکڑ کے بیٹھے ہیں تو میں پھر انجیل علی مرزا سے سوال کرتا ہوں کہ پھر آپ ان کو کافر کہیں. اگر آپ کہتے ہیں انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے تو معین الدین چشتی بھی کافر، اور جن علماء نے ان کو کافر نہیں کہا، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد تو ہزاروں علماء ہیں نا، کسی نے بھی نہیں کہا کہ یہ انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے، سب نے ان کو بزرگ مانا ہے. تو وہ سب بھی کافر ہیں. جو دیکھیں مرزا غلام احمد قادیانی اپنے نام کا کلمہ پڑھاتا ہے. مرزا غلام کے کو جو مسلمان مانے نا، یعنی نبی ماننا تو دور کی بات، جو مسلمان مانے علماء کہتے ہیں وہ بھی کافر ہے. اور جو مرزا غلام کو نبی ماننے والے کو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر ہے. امام حنیفہ کا مشہور قول ہے نا کہ کوئی شخص اگر نبوت کا دعویٰ کرے اور اس کے پاس کوئی تحقیق کے لیے بھی جائے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ نبی نے 2 اور 2 4 کی طرح بتا دیا کہ آپ آخری نبی ہیں. تو اگر یہ تعویل نہ کی جائے چشتی رسول اللہ کے لفظ میں، رسول سے لغوی رسول مراد ہے، اصطلاحی مراد نہیں ہے، تو پھر معین الدین چشتی بھی کافر، پھر ان کو ماننے والے بھی کافر، پھر مفتی طارق مسعود بھی کافر، پھر مولانا شرف علی تھانوی بھی کافر، پھر علماء عرب بھی کافر، جن کے کوئی یہ واقعہ کا پتہ ہے اور کسی نے بھی ان کو کافر نہیں کہا بلکہ کافر کے بجائے بزرگ کہا، تو یہ سارے دائرے اسلام سے خارج ہیں. قادیانیوں کے بارے میں تو ہمارا یہی نظریہ ہے. تو اب یہ سوال ہم سے نہیں بنتا، یہ سوال انجینئر علی مرزا صاحب سے بنتا ہے کہ جناب آپ کیا تعویل کرتے ہیں اس کی، سر کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ سر عالم ہیں وہ آپ، اور انڈاؤٹیبلی بزرگ ہیں معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، لیکن اشرف علی تھانوی صاحب کو کم از کم اتنا تو لکھنا چاہیے تھا کہ اس پہ استغفار بنتی ہے، جیسے آپ نے کہا. دیکھیں مولانا تھانوی کا خطاب وہ جو تھا نا سمجھدار لوگوں میں تھا. بہت سی چیزیں ایک یعنی ہم کسی پہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں نا تو صرف اتنا ڈیفینڈ کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ کافر نہیں ہے، ان کی مراد یہ تھی. تو مولانا تھانوی نے بھی اس حصے کو ہائی لائٹ کیا ہے. اور اگر میں یہ سمجھتا ہوں یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا تھانوی کو یہ کرنا چاہیے تھا، اس وضاحت کے بعد یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ یہ جملہ غلط ہے، تو کہنا چاہیے تھا. یہ ان سے غلطی ہوئی ہے مولانا تھانوی سے، اس میں کون سی ایک سی بڑی بات ہوگی؟ کچھ باتیں انسان کو کہنی چاہیے وہ نہیں کہی ہوتی اس نے. اور جو آپ کہہ رہے ہیں نا لغوی معنی، میں نے آپ کو ابھی ترمذی والی حدیث بھی بتائی جو کہ اس میں کہ رسول کا میں رسول ہوں، مطلب نمائندہ ہوں، پیغام پہنچانے والا ہوں. لیکن لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ صرف محمد رسول اللہ، جی جس پہ آپ کی میری انجینئر صاحب ساروں کی جانیں قربان. جی تو ہمارا اگر وہ لا الہ الا اللہ شروع میں نہ لگاتے نا پھر تو غلطی نہیں ہوتی نا. تو وہ ہم تو مان رہے ہیں کہ غلطی ہوئی ہے ان سے، ہاں، اور اس غلطی کی بیس غلط نہیں تھی. بیس مرید کا امتحان لینا تھا کہ جلدی بدگمان ہو جاتا ہے یا تعویل کرتا سر ہے. یہ بیس غلط نہیں تھی، ہوئی غلطی ہے، تو ہم اس غلطی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے ہیں. جی سر، کام انہوں نے غلط کیا. کسی پیر کو اپنے مرید کا ایسا امتحان لینا جائز نہیں ہے. ٹھیک تو ہے. اگر وہ لا الہ الا اللہ شروع میں نہ لگاتے پھر تو رسول کا معنی تو لغوی معنی میں تو رسول اللہ تو سب کچھ ہے نا، وہ پھر آزمائش کہاں سے ہوتی مرید کی؟ یہ تو آزمائش جب لا الہ الا اللہ شروع میں لگایا. ہم یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح سے کسی کو آزمانا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلا جو میسج جائے گا وہ بہت غلط میسج جائے گا. ہاں، لیکن جیسے آپ دفاع نہیں کر رہے، میرا خیال ہے آپ کے بڑوں کو بھی اس کا دفاع نہیں کرنا چاہیے. کسی نے بھی نہیں دفاع کیا. مولانا تھانوی نے صرف یہ بتایا کہ یہ اس کا ان کی مراد کیا تھی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے اور آپ لوگ بھی ایسا کیا کرو. اگر وہ اس کو اچھا کام سمجھ رہے ہوتے تو دوسروں کو بھی ترغیب دیتے کہ اپنے مریدوں کو اس طریقے سے آزمایا کرو. چلو اچھا، دوسرا ہے سر تھانوی رسول اللہ. جی اب الامداد رسالے میں جی ایک مرید نے خط لکھا کہ خواب میں بھی میں نے پڑھا، بیداری میں بھی پڑھا، اور کہ یعنی یہ میں تو یہ کہنا بھی نہیں چاہتا تھانوی رسول اللہ یا تو، اور انہوں نے آگے سے لکھا تھانوی صاحب نے، اشرف علی تھانوی صاحب نے، تمہارا پیر متبع سنت ہے. متبع سنت کیا مطلب ہوتا ہے متبع سنت؟ میں آپ کو پورا بتاتا ہوں. پیر اس مرید کو خواب آیا کہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ خواب میں پڑھ رہا ہے. جی جی. خواب میں کچھ بھی ہو جائے نا، اس نے لکھا بیداری میں بھی پڑھا. بیداری میں غیر اختیاری طور پر. بعض دفعہ خواب آتا ہے وہی جاگتے ہوئے آدمی کی زبان پہ غیر اختیاری کلمات ہوتے ہیں. جب غیر اختیاری طور پر آپ کی زبان سے کتنا بڑا بھی کفر نکل جائے، شریعت کا حکم ہے اس کی تعویل کرو. صحیح حدیث ہے بخاری مسلم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے اور ایسے محبت کرتا ہے توبہ کرنے والے سے کہ اس کی آپ نے مثال دی کہ ایک آدمی کی سواری ساز و سامان کے ساتھ کسی صحرا میں گم ہو گئی، موت کی نیت سے آ کے وہ لیٹ گیا، جب آنکھ کھلی تو وہ ساری سواری اور سامان اس کے سامنے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے کہا اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا. آپ نے فرمایا اخطأ من شدت الفرح، خوشی سے غلطی سے اس نے زبان سے الفاظ کہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے، حالانکہ یہ تو بالکل کفر ہو گیا نا، اللہ کو بندہ کہہ دیا اور اپنے آپ کو کیا کہہ دیا؟ اللہ کہہ دیا. تو خواب میں ایک شخص کو آیا، پہلی بات خواب میں کچھ بھی آ جائے، ناممکنات بھی چیزیں خواب میں نظر آ جاتی ہیں. خواب میں کوئی زنا بھی کر رہا ہو نا اس کی بھی تعویل کی جائے گی، تعبیر بتائی جائے گی. میں نے سعودی عرب میں کسی نے سے آئے تھے جب شیخ بن باز رحمہ اللہ مفتی اعظم زندہ تھے، کسی نے مجھے واقعہ سنایا کہ ان کے پاس فون آیا، ایک خاتون نے کہا میں نے کسی
پہلے اس نے نام نہیں بتایا, کہہ رہے میں نے کسی بزرگ کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے, تو وہ بڑی فراست دی تھی اور اللہ نے ان کو, تو انہوں نے کہا کہ وہ جنتی ہیں. کوئی پورا خواب مجھے یاد نہیں ہے سیاق و سباق, لیکن بہرحال اس کے الفاظ یہ تھے بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہے. انہوں نے کہا وہ جنتی ہیں. اس نے کہا میں نے آپ کو دیکھا ہے. تو پھر روتے رہے, کہتے ہیں ایک ہفتہ. وہ تو خواب کے مطلب ہوتے ہیں. خواب میں حدیث میں یہ خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ کسی صحابیہ نے بتایا کہ آپ کے گوشت کا ٹکڑا, آپ کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا نکل کے آیا. مجھے پورا خواب یاد نہیں ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا گوشت جو ہے نا وہ ٹکڑا نکل کے آیا ان کی گود میں. جاگتی حالت میں تو یہ توہین ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا گوشت کاٹنا, اس کے ٹکڑے کی بات کرنا. خواب میں کچھ بھی ہو سکتا. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے خواب میں اللہ کی زیارت کی ہے جاگتی حالت میں, تو ناممکن ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ خواہش کی تھی تو بے ہوش ہو کے گر گئے تھے. تو خوابوں کی دنیا پہ کسی پہ فتویٰ لگانا. اچھا دوسری بات یہ, وہ کہہ رہا ہے مجھے خواب آیا, اور اس قدر ذہنی ٹینشن میں ہے. اگر اس کا عقیدہ خراب ہوتا, وہ اٹھ کے ہنستا کھیلتا اچھلتا کودتا کے بتاتا کہ پیر صاحب آپ کی عظمت کو سلام, مجھے خواب آیا کہ لا الہ الا اللہ اشرفی رسول اللہ. آگے اس نے وہ خواب سنا رہا ہے اور بیداری میں غیر اختیاری طور پہ اس کی زبان سے وہی خواب والے کلمات نکل رہے ہیں. تو ایسے شخص کو جو اتنا زیادہ گھبرایا ہوا ہو اور اس کو ڈر ہو کہ میں کافر تو نہیں ہو گیا, تو شریعت بھی کہتی ہے ایسے شخص کو ایسی تعبیر بتاؤ جس سے وہ خوش ہو جائے, جس سے وہ مطمئن ہو جائے. تو مولوی تھانوی نے اس کی ٹینشن دور کرنے کے لیے اس خواب کی تعبیر بتائی کہ رسول اللہ کا مطلب, اشرف علی رسول اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اللہ کے کا رسول ہوں, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے رسول اللہ سے مناسبت ہے, میں بھی سنت کی اتباع کرتا ہوں. یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ متبع سنت, یعنی میں نبی کو فالو کرنے والا ہوں. اگر وہ ختم نبوت کے منکر ہوتے تو وہ کہتے ہیں بالکل بہترین خواب آیا تمہیں, میں ہوں اللہ کا رسول. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ یہ شیطانی خواب ہے, اچھا یہ غلط خواب ہے, یہ ایسا نہ دیکھو تم بھی. وہ بے ہوش ہو کے گر جاتا, اس کو تو لگ رہا تھا کہ یہ غلط خواب ہے نا, اور اتنا گھبرایا ہوا تھا وہ. سر کیسی بات کرتے ہیں, میں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ جس نے غلطی سے کہہ دیا کہ اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا. کہہ دیا نا, تو یعنی خواب تو وہ ہے کہ جس میں میرا کوئی کنٹرول نہیں. جی میرا تو نہیں کنٹرول نا, میں اٹھتا ہوں مجھے عجیب و غریب خواب آتے ہیں, میں استغفار کرتا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے خواب زائل کرنے والی. تو آپ اشرف علی تھانوی صاحب ان کو کہتے ہیں یہ دعا پڑھو, یہ استغفار کرو, تم بھی استغفار کرو, میں بھی کرتا ہوں, یہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ ہے. دیکھیں بلاغت پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ کون الکلام. یہ پوڈ کاسٹ میں تو یہ باتیں اچھی لگ رہی ہیں, لیکن آپ کے پاس ایک شخص گھبرایا ہوا آئے اور آپ اسے, یعنی وہ اپنے بارے میں اپنے ایمان پہ اس کو خطرہ ہے کہ مجھے ایسا خواب کیوں آیا, تو ایسے موقع پہ بلاغت کہتے ہیں کون الکلامی مطابقا لمقتضی الحال, جو سچویشن چل رہی ہے اس کے حساب سے بات کرنا. مذہب تو سچویشن نہیں دیکھتا, بالکل 100% مذہب سچویشن دیکھنے کا حکم دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم دیکھتے ہیں آپ صحابی کی حالت کو دیکھ کر اس کے حساب سے بیان دیا کرتے تھے. عبداللہ بن عباس کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے مسئلہ پوچھا کہ کیا زانی کی توبہ قبول ہوگی. عبداللہ بن عباس کو اندازہ ہو گیا کہ زنا کرنا چاہتے ہیں, انہوں نے فرمایا زانی کی توبہ قبول نہیں ہے. زانی کے بارے میں یا قاتل کے بارے میں, تو سچویشن دیکھ کے اس کو مسئلہ بتایا. حالانکہ توبہ تو زانی کی بھی قبول ہے, قاتل کی بھی قبول ہے, لیکن بھائی ان کو معلوم ہے کہ یہ اس توبہ سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے. اور عالم کا کام ہوتا ہے سچویشن دیکھ کے اس کی بات کا مطلب بتائے. مولوی تھانوی اگر اسے کہہ دیتے کہ یہ خواب غلط ہے, اس نے مر جانا تھا, اس کو تو لگ رہا تھا کہ یہ غلط ہے, تو اس کو تعویل بتائی انہوں نے کہ اس کا یہ مطلب ہے. اگر وہ اپنے نام کا کلمہ پڑھانا ہوتا نا, تو خواب کی تعبیر میں یہ نہیں کہتے کہ میں نبی کی اتباع کرنے والا ہوں. خواب کی تعبیر میں کہتے کہ یہ اچھا خواب ہے, بالکل بہترین خواب ہے, اور اسی پہ قائم رہنا, کسی کو بتانا نہیں, بس یہ میرا اور آپس کا تمہارا آپس کا معاملہ ہے کہ مجھے اللہ نے تمہیں میرے بارے میں کہہ دیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. ٹھیک ہے, انہوں نے اس کو ایک تسلی کے لیے خواب کی ایک تعبیر بتائی, اور اس کے آخر میں یہ بھی لکھا کہ مجھے اس تعبیر پر اصرار نہیں ہے, ہو سکتا ہے یہ تعبیر میں جو بتا رہا ہوں غلط ہو. ویسے میں یہ بھی انہوں نے لکھا کہ ہو سکتا ہے یہ غلط. آپ مفتی ہیں, عالم ہیں, بہتر جانتے ہیں. خواب ہر قسم کے آتے ہیں, شیطانی خواب بھی آتے ہیں, اور خوابوں کے بارے میں قرآن بھی کہتا ہے کچھ سچے خواب ہوتے ہیں, کچھ آگے کے خواب ہوتے ہیں. یوسف علیہ السلام کا ہمارے سامنے پورا واقعہ ہے. میرا خیال ہے, میں اس قابل نہیں ہوں, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کو کہنا چاہیے تھا کہ تم بھی استغفار کرو, میں بھی, اور یہ تمہارا قصور نہیں ہے. یہ شیطانی خواب ہوتے ہیں جو آتے ہیں, شیطان چالیں چلتا ہے, اور تمہارا کوئی قصور نہیں ہے, تم تو سوئے ہوئے تھے. جی بہرحال سر نہیں, یہ بھی میں آپ کی بات دیکھیں, ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کیا ملتا ہے. ایک صحابی نے سے گناہ ہوا, وہ نبی کی خدمت میں آئے, اور گناہ بھی جو ایک بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے. نبی کی خدمت میں آئے, گھبرائے ہوئے تھے, پریشان تھے, نماز پڑھی اور آئے, یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے. آپ نے فرمایا تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی؟ فرمایا ہاں. کہا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ ان الحسنات یذھبن السیئات, نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں. اب مجھے بتاؤ کوئی نبی کو معاذ اللہ یہ مشورہ دے سکتا ہے کہ یا رسول اللہ پہلے آپ ان کو بتاتے تم نے گناہ کیا ہے, نماز تو تم فجر کی بھی پڑھی تھی, ظہر کی بھی پڑھی تھی, گناہ نہیں کرتے تو بھی پڑھتے, گناہ کرتے تو بھی پڑھتے. لیکن نبی نے ان کو تسلی دی ہے کہ تم نے نماز پڑھی ہے تو اب ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں تسلی دی؟ آپ کو یہ معلوم تھا اس سے غلطی ہوئی ہے, اس کو ندامت ہوئی ہے اس غلطی پر, اب مزید ندامت دلائی جائے تو یہ نا امیدی اور مایوسی پھیلے گی. تو ہمیں نبی کی سیرت میں یہ سب چیزیں ملتی ہیں. تو وہ گھبرا رہے, آپ پوری وہ الامداد کی عبارت پڑھیں, وہ ٹینشن عذاب میں آیا ہوا تھا وہ شخص. تو ایسے موقع پہ خواب کی مناسب تعبیر بتا کے, اور تعبیر ایسی جس سے ختم نبوت کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے اور اپنا رسول اللہ کی نفی ہوتی ہے کہ میں اللہ کا رسول نہیں ہوں. اور پھر میں وہی سوال کروں گا, انجینئر نے یہاں دو گڑبڑیں کی ہے. جب انجینئر صاحب نے پہلی دفعہ یہ دعویٰ کیا تھا نا اشرف رسول اللہ والا, تو خواب کا تذکرہ نہیں کیا تھا, بلکہ اس نے مولوی تھانوی پہ الزام لگایا کہ انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے, آپ کسی پر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہو, خواب کا واقعہ آپ ایسے پیش کر رہے ہو کہ
جیسے انہوں نے ہوش و حواس میں جاگتی حالت میں یہ کہا ہو. اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ کیا شریعت کسی پہ تحقیق کے بغیر جھوٹا الزام لگانے کی اجازت دیتی ہے؟ تو آپ نے الزام کیوں لگایا؟ یہ تو جب ہم نے جواب ریکارڈ کروایا نا کہ خواب کا واقعہ ہے تو پھر پینترا بدلا انجینئر صاحب نے کہ جاگتی حالت میں بھی کہا ہے, حالانکہ وہ جاگتی حالت میں بھی غیر اختیاری کہا ہے. تو انجینئر صاحب کو پہلے پوری بات بتانی چاہیے تھی کہ خواب آیا, اور پھر وہی خواب جب بیداری میں غیر اختیاری طور پر اس کی زبان سے یہ کلمات نکلے ہیں. یہ سب چیزیں انجینئر حذف کیوں کر گیا؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ سوال ادھر بنتا ہے, جتنا الزام بنتا ہے آپ اتنا لگائیں نا, پھر اس میں ہم اختلاف رائے کریں گے کہ الزام بنتا ہے کہ نہیں بنتا, دو رائے ہو سکتی ہے. لیکن آپ تو پورا واقعی توڑ موڑ کے لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں, جو حقیقت ہے وہ بیان ہی نہیں کر رہے آپ. اور پھر انجینئر سے میرا سوال یہ ہے, وہی سوال جو چشتی رسول اللہ والے مسئلے پر ہے. اگر آپ یہ دعویٰ کرتے اور آپ نے درجنوں بار دعویٰ کیا ہے کہ مولانا شریف تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے, تو آپ 2 اور 2 4 کی طرح بولو کہ وہ کافر تھے, ان کے ماننے والے کافر ہیں. مفتی طارق مسعود بھی معاذ اللہ کافر ہیں. میں تو بیعت ہوں, مفتی رشید احمد صاحب تھے, وہ بیعت تھے مفتی عبدالغنی پھول پوری سے, اور وہ بیعت تھے مولانا تھانوی سے. مجھے تو تھانوی سلسلے میں اجازت بیعت ملی ہوئی ہے, میں تو ان کو بہت بڑا اللہ کا ولی مانتا ہوں. تو ہم سب کافر ہیں پھر. تو یہ آپ کیوں 2 طرف پینترے بدلتے ہو کہ ایک طرف کہتے ہو کہ اپنے نام کا کلمہ پڑھایا, دوسری طرف کہتے ہو کہ کافر نہیں تھے؟ تو یہ کھلا تضاد ہے. خلیل احمد سہارنپوری مصنف ہیں اس کتاب کے, کتاب ہے المہند المغند جی, اور 35 علماء دیوبند کے 10 خطوں والی کتاب ہے جی. اشرف تھانوی صاحب کا, آپ کے پیر و مرشد کا بھی اس میں نام ہے. صفحہ نمبر 18 ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اللہ تعالیٰ کے عرش اور کرسی سے افضل ہے. جی. اور اب وہ حصہ, اب یعنی وہ جو طویل ہے کہ وہ حصہ زمین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو ٹچ کر رہا ہے, اس پہ وہ کہتے ہیں کہ نیچے تو سرخ چادر بچھائی گئی تھی, اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن بہرحال, اور ایک دوسری تعویل ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشرف المخلوقات ہیں, سب سے افضل ہیں, اور عرش کیا ہے, مخلوق ہے, تو لہٰذا وہ سب سے افضل. لیکن ایک تو کسی صحابہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک بھی تھا, جبہ مبارک بھی تھا, وہ ان کو دھون پلاتے بھی تھے, فیض یاب بھی ہوتے تھے. کسی صحابی نے یہ دعویٰ نہیں کیا. دوسرا ہے کہ بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے بڑھایا عیسیٰ ابن مریم کو. میں تو بس اللہ کا رسول اور بندہ ہوں, مجھے اللہ کا رسول اور بندہ ہی کہنا. اب یہ جو اللہ کے عرش اور کرسی سے افضل ہے. جی دیکھیں, ہر عقیدوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, پہلے تو یہ سمجھیں. انجینئر صاحب نے بھی ایک بھڑکی ماری ہے کہ ہر عقیدہ بنیادی ہی ہوتا ہے, یہ بات ہی بالکل غلط ہے. کچھ عقائد ایسے ہیں جو تواتر سے قرآن و حدیث میں بالکل 2 اور 2 4 کی طرح ثابت ہے, جیسے عقیدہ آخرت ہے, عقیدہ توحید ہے, عقیدہ ختم نبوت ہے. ان میں یعنی فرشتوں کا وجود, جو ہم جب کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتے ہیں نا, آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت, یہ اسلام کے بنیادی عقائد ہیں. ان میں کوئی اختلاف کرے گا اسلام سے خارج ہو جائے گا. ان چیزوں کو شریعت نے بہت 2 اور 2 4 کی طرح بیان کر دیا ہے. کچھ عقیدے ایسے ہیں جن کو شریعت نے بیان نہیں کیا ہے, اس میں آپ کوئی بھی رائے رکھ سکتے ہیں جب تک کہ وہ کسی صحیح حدیث کے خلاف نہ ہو, اس میں کوئی بھی رائے آپ رکھ سکتے ہیں. تو یہ جو عقیدہ ہے کہ عرش زیادہ بہتر ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے جو مٹی ٹچ ہوتی ہے وہ زیادہ بہتر ہے, یہ عقیدہ ایسا ہے کہ جس کو قرآن و سنت نے واضح طور پہ بیان نہیں کیا. اگر قرآن و سنت نے یہ بیان کیا ہوتا نا کہ عرش زیادہ افضل ہے, پھر ہم کہتے ہیں کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ نبی کے جسد سے چھونے والی مٹی زیادہ بہتر ہے, وہ قرآن کے خلاف جا رہا ہے. قرآن اور حدیث اس بارے میں خاموش ہیں. جنہوں نے خود اعتراف کیا کہ صحابہ نے یہ کیوں نہیں بتایا اس بارے میں, تو نہیں بتایا, تبھی تو بات کے لوگوں میں اختلاف ہوا نا, اور وہ اب کے لوگوں میں اختلاف ہوا ہے. تو اس لیے اس میں کوئی نس نہیں ہے. انجینئر صاحب نے اس میں بھی بڑی, میں جب جیلم گیا تھا تو سب چیزیں لے کر گیا تھا میں, اس میں بھی انجینئر صاحب نے بڑی گڑبڑ کی ہے. قرآن کی آیت پڑھی, اذا لبتغوا الی ذی العرش سبیلا. اچھا یہ آیت بھی غلط پڑھی ہے, ٹھیک ہے نا. آیت صحیح کیا ہے, یہ جو پڑھی ہے نا وہ غلط پڑھی ہے, وہ ویڈیو پڑھی ہوئی ہے میرے پاس, اور اس میں بھی 2-4 دفعہ میں جا کے شاید 8ویں 10ویں دفعہ میں جا کے ٹھیک کیا اس کو. تو اس سے عرش کی فضیلت پتہ چلتی ہے, افضلیت پتہ نہیں چلتی ہے. قرآن میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت زیادہ فضیلت ہے. تو کوئی یہ کہے کہ حضرت موسیٰ کی اتنی فضیلت ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہیں, ہم کہیں گے افضلیت الگ چیز ہے, فضیلت الگ چیز ہے. عرش کا اللہ سے تعلق ہے جس کی بیس پہ عرش کی بہت فضیلت ہے, جو قرآن نے بھی بیان کی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے جو مٹی ٹچ ہوتی ہے, ہم اس کی افضلیت کے قائل ہیں کہ وہ عرش سے زیادہ افضل ہے. تو ہم عرش کی فضیلت کا انکار نہیں کر رہے. کوئی ایک قرآنی آیت یا کوئی ایک حدیث دکھا دی جائے جس میں آتا ہو کہ عرش زیادہ یعنی تمام اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے عرش زیادہ افضل ہے, تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ المحنت کا عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. تو یہ دونوں عقیدے رکھے جا سکتے ہیں. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ عرش زیادہ افضل ہے تو بھی شریعت میں خاموشی ہے اس بارے میں. اگر کوئی کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد سے جو مٹی ٹچ ہوتی ہے وہ زیادہ افضل ہے تو بھی کوئی خرابی نہیں ہے. تو المحنت کا جو یہ عقیدہ ہے یہ کوئی اسلام کا متفق علیہ بنیادی عقیدہ نہیں ہے, اس میں کوئی بھی رائے قائم کی جا سکتی ہے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب اس کے بارے میں شریعت خاموش ہے تو پھر علماء نے یہ عقیدہ رکھا کیوں ہے, کہ اس کی دلیل کیا ہے. اس کی دلیل ہے علامہ ابن عبد البر, بہت بڑے مفسر, بہت بڑے محدث ہیں, انہوں نے اجماع نقل کیا ہے اس پر, اور وہ آج کے نہیں ہیں, صدیوں پہلے کے ہیں. انہوں نے اجماع نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے ٹچ ہونے والی مٹی عرش سے افضل ہے. اور یہی میں نے تو, جب آپ اگر مجھے پہلے یہ سوال بتاتے نا میں کروں گا, تو میں اپنے وہ ہر دور میں علماء اسی کے عقیدے کے قائل رہے ہیں.
تو میں پوری لسٹ ان کے جو سن وفات کے ساتھ لے کے یعنی میں آپ کے سامنے بیٹھتا اور پڑھ کے سناتا کہ ہر دور میں علماء کا یہی عقیدہ رہا ہے. اور یہ صرف علماء دیوبند کا نہیں ہے. علامہ یہ جو ابھی کویت کے علماء کی کمیٹی ہے, کیا نام ہے اس کا, مجمع جو علماء کی کمیٹی ہے نا, عرب علماء کی, تو ان کا بھی یہی عقیدہ ہے. اور علامہ نووی سے پہلے جتنے علماء اور ان کے بعد بھی ابن قیم کا بھی یہی عقیدہ. ابن تیمیہ نے اس کو نقل, صرف ابن تیمیہ نے اس پہ اعتراض کیا ہے کہ اجماع کا دعویٰ قابل قبول نہیں ہے. یعنی ابن تیمیہ رحمہ اللہ جیسے سخت عالم جو بہت بدعت کے خلاف تھے, انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے یا یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. صرف انہوں نے اتنا کہا ہے کہ اجماع کے دعوے پر مجھے اشکال ہے, کہ اس پر اجماع کہنا یہ سمجھ میں نہیں آتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی اس کے قائل تھے کہ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو غلط نہیں ہے. تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. شرک یہ جب ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے افضل ہے, یہ اللہ کے برابر ہے. عرش بھی اللہ کی مخلوق ہے اور نبی بھی اللہ کی مخلوق ہیں. تو اللہ کی ایک مخلوق کو دوسری مخلوق پر ترجیح دینا نہ کفر ہے, نہ بدعت ہے, نہ گمراہی ہے. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عرش اللہ سے ٹچ ہے اور جو مٹی ہے وہ پیغمبر سے ٹچ ہے. تو مٹی جو پیغمبر سے ٹچ ہے اس کو آپ زیادہ فضیلت دے رہے ہو, اور عرش جو اللہ سے ٹچ ہے اس کو آپ کم درجے کی فضیلت دے رہے ہو. اس کا جواب یہ ہے کہ عرش جو اللہ سے ہے نا, اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے. اور یہ بات انجینئر نے بھی کہی ہے کلپ میں. میں تو جب جہلم گیا تھا تو وہ سارے کلپ بھی لے کر, پورا لیپ ٹاپ لے کر گیا تھا, کہ وہ خود کہتا ہے کہ اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے. کما ہوا لائق بشانہ, جبکہ نبی کے جسد سے جو مٹی ٹچ ہو رہی ہے اس کی تو کیفیت ہمیں معلوم ہے. تو عرش کا اللہ سے ایسا ریلیشن جیسا مٹی کا پیغمبر سے ریلیشن ہے, یہ ریلیشن ثابت نہیں ہے. تو اس لیے یہ بہت سارے علماء کا صدیوں سے, علماء دیوبند نے اس عقیدے کو اس لیے اڈاپٹ کیا ہے کہ یہ صدیوں سے علماء کا عقیدہ رہا ہے. اور علامہ ابن عبد البر نے, جو بہت بڑے مفسر محدث ہیں, حدیث میں ان کا کیا مقام ہے, جو بھی ذرا سا علم جانتا ہے وہ اس کو پتہ ہے, انہوں نے اس پر اجماع نقل کیا ہے. تو اب میں سوال یہ کرتا ہوں کہ جو مغلظات علماء دیوبند کے خلاف اس عقیدے کی بیس پہ یعنی جو لوگ بکتے ہیں, وہ ابن عبد البر کے خلاف, اور میں پوری لسٹ انشاءاللہ اگر موقع ملا نا تو نیٹ پہ وہ پوری لسٹ ڈال دوں گا کن کن علماء نے اس کو نقل کرتے چلے جائیں گے, وہ تو سارے گمراہ ہو جائیں گے پھر وہ. تو اس لیے جب شریعت میں ایک چیز میں دونوں رائے رکھنے کی اجازت ہے, تو اگر کوئی یہ رکھتا ہے عقیدہ کہ عرش زیادہ افضل ہے تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن چاروں خلفائے راشدین سارے صحابی کسی سے یہ نہیں, کسی سے یہ بھی تو ثابت نہیں ہے کہ عرش زیادہ افضل ہے. نہیں, یعنی اگر ان سے ثابت ہوتا نا کہ عرش افضل ہے تو ہم کہتے ہیں نا, تو خاموش ہیں اس پہ. اگر کوئی خاموش رہتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. کوئی کہتا ہے میری کوئی رائے نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے, کوئی کہتا ہے مٹی زیادہ افضل ہے تو بھی ٹھیک ہے, کوئی کہتا ہے عرش زیادہ افضل ہے تو بھی ٹھیک ہے. تو تینوں رائے صحیح ہیں. علماء دیوبند نے یہ عقیدہ لکھ کے یہ کبھی نہیں کہا کہ جو اس کے خلاف جائے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے یا وہ گمراہ ہے. اگر کوئی اس کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے تو بھی ٹھیک ہے, یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے نہیں ہے. جو اس حوالے سے ہے خلیل سہارنپوری صاحب کی المؤند المغند, اسی سے ہی ہے جو انجینئر صاحب نے کہا کہ اس کو قرآن و سنت سے ثابت کریں. ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں, جی اس طریقے سے نہیں جو عوام میں رائج ہے, جی اس طریقے سے جو خاص میں رائج ہے. اشرف تھانوی صاحب نے کتاب لکھی ہے ارواح ثلاثہ یعنی حقائق اولیاء, مدرسہ دیوبند کے بانی اور بڑے قاسم نانوتوی جی نانوتوی نا جی نانوتوی کیا بولا نانوتوی یعنی نانو سے توی نہیں, نانوتوی. قاسم نانوتوی صاحب مرنے کے 6 سال بعد اپنی قبر سے نکلے, جی خواب میں نہیں بیداری میں, اور دیوبند کے 2 علماء یا 2 مولانا صاحب میں صلح کروا کر واپس قبر میں چلے گئے. جن بزرگوں کے پاس وہ آئے سخت سردی میں بھی ان کے پسینے چھوٹ گئے. اور تعویل ہے کہ اس کی جو اشرف تھانوی صاحب نے تعویل ہے کہ روح نے جسم میں داخل ہو کر جسم کو اٹھا لیا ہوگا, یا نیا روح وہ جو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے وہ جسم میں بنا لیا ہوگا. اب مجھے بتائیں سر کہ یہ قرآن و سنت سے کہاں ثابت ہوتا ہے؟ پہلی بات یہ کہ واقعات کو یہ ایسے ہی ہے جیسے میں کہوں کہ ادھر ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا, آپ کے قرآن و سنت سے ثابت کہاں ہوتا ہے؟ میں پوری بات مکمل کر دیتا ہوں. حکیم الامت اشرف تھانوی صاحب, تو سوال پھر آپ یہ نہیں پوچھیں کہ قرآن و سنت سے کہاں ثابت ہوتا ہے, آپ یہ کہیں کہ اس کی یہ کتنی مستند بات ہے, ایسا پاسبل بھی ہے یا نہیں. یہ کر لیں, قرآن و سنت سے اس طرح کے واقعات کا وقوع اس کی یعنی اس کی نفی تو نہیں ہے کہیں. جی آپ یہ سوال پوچھیں نا, واقعات کے لیے قرآن و سنت کی ضرورت نہیں ہوتی کہ فلاں جگہ بم پھٹا ہوا, قرآن میں کہاں لکھا ہوا. ایک سکے کے 2 آدمی کی خبر کا اعتبار ہوتا ہے کہ بتانے والا اگر قابل اعتماد ہے اور وہ جو خبر دے رہا ہے وہ شریعت کے لحاظ سے ناممکنات میں سے نہیں ہے, تو پھر ہم اس کی ثقہ کی خبر پہ یقین کر لیتے ہیں. اور اگر وہ شریعت کے لحاظ سے غلط ہے تو ہم اس کی خبر کو رد کر دیتے ہیں, یا بتانے والا ہی قابل اعتماد نہیں ہوتا تو ہم تو بھی اس کی خبر کو رد کر دیتے ہیں. پہلی بات یہ ارواح ثلاثہ مولانا شرف علی تھانوی کی کتاب نہیں ہے. انہوں نے بہت سارے واقعات جو مختلف لوگوں کے تھے ایک رسالے میں شائع کر دیے ہیں. رسالے میں شائع بھی نہیں ہو, کہتے جمع کر دیے ایک رسالے میں. تو ان کے تمام تر کے ذمہ دار مولانا شرف علی تھانوی نہیں ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب ایک شخص نے یہ واقعہ بیان کیا کہ مولانا قاسم نانوتوی قبر سے نکل کے آئے, اچھا انجینئر نے یہاں بھی گڑبڑ کی ہے, اگر آپ مجھے اجازت دیں. جی پلیز. یہ واقعہ پہلے انجینئر نے اس تعویل کے ساتھ بیان نہیں کیا تھا کہ مولانا تھانوی نے یہ تعویل کی ہے. یہ تو میں نے جواب ریکارڈ کروایا کہ مولانا تھانوی نے اس واقعے کی نفی کی ہے کہ اس طرح نہیں ہوا کہ قبر سے نکل کے وہ گئے ہیں, بلکہ تعویل کی ہے صورت مثالیہ تھی جو سامنے والے کو لگا کہ وہ آ رہے ہیں, حقیقت میں وہ نہیں تھے, قبر سے بندہ نہیں نکل کے گیا.
تو یہ اپریشیٹ کرنا تھا مولوی تھانوی کو انجینئر نے, اور میں نے یہ رپورٹ یعنی یہ جب کلپ ریکارڈ کروایا تو پھر انجینئر نے اپنا بیان بدلا ہے. پھر بیان بدلا, وہ بیان کس طریقے سے بدلا اس نے کہ دیکھو انہوں نے بجائے اس واقعے کی نفی کرنے کے اس کی ایک تعویل کر لی. بھائی تعویل کر کے تو یہ جو ایک اس سے تصور دماغ میں آ رہا تھا نا کہ مردہ نکل کے آیا, اس تصور کی نفی کی ہے کہ سامنے والے کو لگا کہ ایسا ہے لیکن ہوا ایسے, صورت مثالیہ تھی وہ. تو مولوی تھانوی نے یہ واقعہ بیان نہیں کیا, نہ مولوی تھانوی اس واقعے کے ذمہ دار ہیں. انہوں نے بہت سارے ایسے واقعات ایک کتاب میں نقل کر دیے ہیں. اس میں جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں نا بہت سی موضوع من گڑت حدیثیں بھی محدثین ذکر کر دیتے ہیں, محدثین اس حدیث کے ذمہ دار نہیں ہوتے. ترمذی میں ضعیف حدیثیں ہیں, موضوع روایتیں ہیں سیاہ ستہ کی بعض کتابوں میں, تو اب یہ کہیں کہ یہ غلط بات انہوں نے نقل کیوں کی, بھائی وہ ناقل ہیں, ان کا کام ہے نقل کرنا. اب آپ خود فیصلہ کریں کہ واقعہ صحیح ہے کہ غلط. ایک تعویل اس واقعے کی بنتی تھی جو انہوں نے بتا دی, اور وہ تعویل یہ ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی قبر سے نکل کے نہیں گئے, وہ صورت مثالیہ انہوں نے بیان کی ہے. صورت مثالیہ کسی کی بھی ہو سکتی ہے, آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ بندہ آیا اور ہمارے درمیان سلوک کرا کے چلا گیا, تو اب آپ اس بندے کی نفی بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس پہ سچے ہونے پہ یقین نہیں ہے, اور آپ اگر اس پہ یقین ہے تو آپ کہیں بھائی ہو سکتا ہے اس کو ایسا لگاؤ واقعہ کر کے چلا گیا, یہ اس کا دماغی تخیل ہو, اس کو ایسا لگاؤ اور وہ بیان کر رہا ہو, اس میں کیا حرج ہے؟ نہیں, کوئی حرج نہیں. اس لیے حرج نہیں ہے کہ اس سے زیادہ عجیب و غریب واقعات قرآن و سنت سے ثابت ہیں, اس سے بھی زیادہ, اور اس سے بھی زیادہ عجیب واقعات محدثین سے ثابت ہیں. مثلا بہت ساری کرامات علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو صحابہ تابعین تبع تابعین کے واقعات نقل کیے ہیں, اگر آپ مجھے پہلے بتاتے نا سوال کرنا ہے میں وہ سارے واقعات نکال کے رکھتا. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بھی کچھ واقعات نکالتا ہوں جو ابن تیمیہ کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں جو اسلاف سے منقول ہیں, تو اگر آپ مجھے اجازت دیتے ہیں میں نکالتا ہوں. ہمارا تو جو ایک رولہ یہ ہے کہ ایک ہے بابوں کا علم, جی, ایک ہے قرآن و سنت. تو دیکھیں میں دو چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے. جی سر. اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے, یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں, پیغمبروں کے ہاتھ پہ معجزے ظاہر ہوتے ہیں, اولیاء اللہ کے ہاتھ پہ کرامات ظاہر ہوتی ہیں. یہ قرآن و سنت سے اور اجماع امت سے ثابت ہے. حضرت مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا مل گیا, یہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے کہ کوئی صورت مثالیہ کسی کو دماغ میں آئی اور وہ سلوک کرا کے چلا گیا. تو یہ حضرت مریم کیا اللہ کی پیغمبر تھیں؟ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ جو میرا بیٹا ہے یہ شوہر کے بغیر ہے. تو یہ یعنی معجزہ اور کرامت کہتے ہی اس کو ہیں جو سائنس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے, جو عقلی طور پر ممکن ہی نہیں ہے. آپ اس کو مانتے ہیں یہ ہے؟ بھائی مجھے نہیں پتا یہ جو بیان کرنے والا ہے یہ قابل اعتماد ہے یا نہیں ہے. اگر قابل اعتماد ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی آئے تھے اور وہ ثقہ آدمی ہے, تو ہم اس کی تعویل کریں گے کہ یہ تو سچ کہہ رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ نہیں آئے تھے, ایک صورت مثالیہ تھی جو اس کو ایسا لگا. جیسے ہمیں ہوتا ہے بہت سے بچے کہتے ہیں ہمیں جن نظر آیا ہے, ڈاکٹر کیا تعویل کرتا ہے بھائی اس کا دماغ خراب ہو گیا, اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ جن ہے, حقیقت میں جن نہیں. تو پھر ان کا بھی دماغ خراب ہوگا جنہوں نے یہ سنایا ہوگا, ممکن ہے ان کا دماغ خراب ہو گیا. اور کوئی آپ کو ایسا لگتا ہے چاروں خلفائے راشدین میں سے کوئی آیا ہو اس سے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں خلفائے راشدین کہ میں, آپ صلح کروا کے چلے گئے؟ دیکھیں یہ اسپیسیفک یہ واقعہ نہیں, یہ تو ایسا ہی ہو گیا. حضرت مریم کے جب بغیر شوہر کے بیٹا پیدا ہوا تو یہودی یہی تو کہتے ہیں, اس سے پہلے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ بغیر شوہر کے کسی کو اولاد مل گئی ہو. تو کرامت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس سے پہلے اسی نوعیت کا واقعہ ہوا ہو. کرامت کے لیے یہ ضروری ہے کہ کوئی بھی ایسا واقعہ ہوا ہو جو عقلاً ممکن نہ ہو. مریم کے بیٹا ہو رہا ہے سیدہ مریم کے شوہر کے بغیر. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بھائی ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جن کے پاس انجیل کا علم تھا, انہوں نے کہا انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک. سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ میں ملکہ سبا کا تخت آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں آپ کے دربار میں حاضر کروں گا. یہ کہا اور تخت حاضر. یہ اس سے بھی زیادہ عجیب واقعہ ہے کہ قبر سے کوئی صورت مثالی آ رہی ہے. اس سے زیادہ عجیب ہے کہ اتنا بڑا تخت سلیمان علیہ السلام نے ابھی پلک جھپکی نہیں اور وہ انہوں نے حاضر کر دیا آگے. اس کی کیا تعویل کریں گے آپ؟ یہی کہیں گے بھائی یہ کام اللہ نے کیا, بزرگ نے نہیں کیا, اس بزرگ کے ہاتھ پہ کیا ہے. مجھے سمجھ نہیں آئی سر, آپ کتنے بڑے بڑے حوالے دے رہے ہیں آپ یہ اس کے لیے کہ اس کے لیے کہ جس کو آپ کو پیر و مرشد نے ایک واقعے کو ایک کتاب میں جمع کر دیا. مجھے ایک بات بتائیں, آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ بھائی مولانا شریف تھانوی اگر کہتے ہیں نا کہ میں نے دیکھا ہے تو میں کہتا کہ انہوں نے دیکھا ہے, جھوٹ نہیں بول رہی ہے. لیکن جس سے نقل کر رہے ہیں اس کو میں نہیں جانتا کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا یا اس پہ کیا ہو گیا تھا. اچھا پہلے میری بات کمپلیٹ ہونے وہ کر لیں. اس سے ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ جو اولیاء اللہ ہیں ان کے ہاتھ پہ کرامتیں ہوتی ہیں. تخت سیکنڈ میں یہاں سے وہاں آ سکتا ہے, یہ اللہ کر رہا ہوتا ہے, وہ بزرگ نہیں کر رہے ہوتے. سیدہ مریم کو بغیر شوہر کے اولاد مل رہی ہے, یہ اللہ دے رہا ہے, سیدہ مریم نہیں, ان کو یہ طاقت اللہ نے نہیں دی ہے. تو یہ جو کرامات ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی قیامت تک جاری رہی ہیں. اس میں دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ بیان کرنے والا قابل اعتماد ہو اور بزرگ ہو, کوئی دو نمبر آدمی نہ ہو. تو اگر بیان کرنے والا قابل اعتماد ہے تو علامہ ابن تیمیہ نے اس پہ اجماع نقل کیا ہے کہ یہ جو کرامات کا باب ہے نا یہ قیامت تک کے لیے مفتوح ہے, یہ ہوگا. بہت سے میں نے شہیدوں کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سونگھی ہے. اب آپ اگر کہیں کہ میں مفتی طارق مسعود کو نہیں مانتا تو آپ انکار کر دیں. شہید کے خون کی خوشبو کی کوئی لاجک بنتی ہے سائنٹیفکلی؟ کچھ بھی نہیں بنتی. میں نے دیکھا ہے کہ مفتی عتیق الرحمان شہید جناب 6 مہینے بعد قبر سے ان کو نکالا جا رہا ہے صحیح سالمہ ان کا جسم, اور خوشبو بھی آ رہی ہے ان سے. اور اس کے علاوہ کچھ یہ تو میں نے خود نہیں سونگھی, ان کے بیٹے نے مجھے بتایا. بہت سے شہیدوں کی میں نے خود اپنی ناک سے خوشبو سونگھی ہے. تو اب یہ جو ہو رہا ہے یہ سائنس کو ایک بہت بڑا چیلنج ہے.
تو اگر کسی کو مجھ پہ اعتماد ہوگا کہ مفتی طارق مسعود جھوٹ نہیں بولتے تو وہ مان لے گا, اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مفتی صاحب نے پھینک دیے تو نہ مانے. اس کا اسلام کے بیسک عقیدوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ جو ارواح ثلاثہ میں مولوی تھانوی نے واقعہ نقل کر دیا لے آیا, اگر کوئی کہتا ہے یہ غلط ہے تو بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. کوئی کہتا ہے نہیں یار جو بیان کرنے والے وہ ثقہ تھے تو بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو اس کا اسلام کے بیسک عقیدوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ محنت میں جو لکھا ہے نا قبر کا فیض والا مسئلہ, اس کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ قبر کے فیض کا جو مطلب ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. جو محنت میں جو لکھا ہے فیض کا مطلب انہوں نے خود آگے بتا دیا کہ وہ طریقہ نہیں جو عوام میں رائج ہے. عوام میں کیا, ما فوق الاسباب, کسی سے مدد طلب کرنا, قبروں سے مانگنا. علماء دیوبند استمداد کے قائل نہیں ہے, فیض کے قائل ہیں. اور قبر کا فیض جو اسباب کے اندر ہو وہ اس کے سب قائل ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت ابو بکر نے کیوں کہا کہ ان کو کیوں دفن کیا گیا, حضرت عمر نے کیوں کہا کہ مجھے نبی کے پہلو میں دفن کیا جائے, تھا نا کچھ فیض ہی تو تھا نا. کیا مطلب جو رحمت اللہ کی نبی کی قبر مبارک پہ ہو رہی ہے وہی رحمت ان دونوں اصحاب پہ بھی ہو جائے. علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی قبر سے خوشبو آتی رہی. قبر سے خوشبو آنا بھی قبر کا فیض ہے. تو وہ فیض جو اسباب کے تحت ہو ہم اس فیض کے قائل ہیں. آپ جب قبرستان جاتے ہو تو نبی نے فرمایا کہ آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. تو قبر پہ جا کے آخرت کی یاد تازہ ہونا یہ بھی قبر کا ایک فیض ہے. یہ عقیدہ شرکیہ اس وقت ہوتا جب عوام جس فیض کی قائل ہے جو مزاروں پہ ہو رہا ہے, قبروں سے مانگنا, ان کو سجدہ کرنا, ہم اس کا اس بات کر رہے ہوتے. اس کی تو نفی ہے کہ بھئی جو عوام جس کے قائل ہیں اس کے قائل نہیں ہے. تو پھر آپ وہ عوام جو قبروں سے مانگنے کی قائل ہے وہ علماء دیوبند کے کھاتے میں کیوں ڈال رہے ہیں جبکہ وہ نفی کر رہے ہیں اس کے قائل نہیں ہے. یہ تو عین توحید ہے. یہ تم نفی کر رہے ہیں بھائی جو عوام میں جو قبر پرستی ہے اس کے قائل نہیں ہے. نہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. لیکن فیض یاب ہونا, وہ آپ نے سنا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو جنگ میں غالباً احد میں کہ وہ جو تیر لگا تھا اور انہوں نے کہا کہ بشارت دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کا کچابہ یا وہ باندھتا تھا اور وہ شہید ہو گیا. تو انہوں نے کہا جنتی, انہوں نے کہا اس نے تو مال غنیمت میں ایک چادر لی, ایک چادر نبی کا صحابی, اور دوسرا وہ بھی آپ نے سنا ہوگا عبداللہ بن ابئی جو منافق اعظم تھا, اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یعنی اپنا کرتا بھی پیش کیا تو وہ بھی نہیں بخشا جائے گا. اللہ تعالیٰ کا اوپر سے آیت اتری. تو فیض نبی کے ہوتے ہوئے نبی کا صحابی ایک چادر مال غنیمت سے. تو خیر آپ کا یہ ہے. لیکن اچھا ایک میں اس میں بڑا حیران ہو رہا تھا کہ آپ ایک سوال کا جواب دے رہے تھے اور آپ نے اس کو جسٹیفائی بھی کیا, اور میں آپ کے اس جسٹیفیکیشن پہ آپ پہ اعتراض مجھے ہے کہ رشید احمد گنگوئی صاحب اور قاسم نانوتوی کو انہوں نے اپنے ساتھ لٹایا, پھر ان کی طرف کروٹ لی, ان کے سینے پر ہاتھ رکھا. قاسم صاحب بولے او میاں لوگ کیا کہیں گے, تذکرۃ الرشید. اچھا یہ اگلا میں. اچھا تو آپ نے کہا کہ یہ لوگ فوش مذاق بھی کر لیتے ہیں. لکھنے والے کا مطلب یہ نہیں کہ اتنے فری تھے کہ فوش مذاق بھی کر لیا کرتے تھے. اچھا یعنی اتنے فری تھے فوش مذاق ہو جاتا. اب دونوں بزرگ ہیں, دونوں بزرگ ہیں اور دونوں بزرگ فوش مذاق کر رہے ہیں اور آپ لکھنے والے پر اعتراض اٹھا رہے ہیں. تو یار اگر انہوں نے فوش مذاق کر لیا تو آپ نے کیوں لکھا؟ غلط کیا, نہیں لکھنا چاہیے تھا. ہم کب کہہ رہے ہیں, دیکھیں ان کا فحش مزاج ان کی نجی محفل کا تھا یہ مزاج. انجینئر نے اس بیس پہ جو ان کو اغلام بازی کا مرتکب کہا یا ہومو سیکشولیٹی کیا کرتے تھے وہ, یہ بہت بڑا الزام ہے. مذاق کو مذاق ہی رکھنا چاہیے. مذاق پہ یہ الزام بنتا ہے کہ یہ مذاق کرنے کا نہیں ہے یا یہ مذاق لکھنے کا نہیں ہے, میرا بھی یہی ہے, یا لکھ کے شائع کرنے کا نہیں, کرنے کا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, غلط کیا انہوں نے, کون کہہ رہا ہے. لیکن اس کی ایک دیکھیں مثال پتہ ہے کیا ہے. رشید احمد گنگوہی تھے یا جو دوسرے بزرگ تھے, ان کی آپ سیرت اٹھا کے دیکھیں, ان کی کتابیں دیکھیں, ترمذی کی جنہوں نے عربی میں شرح لکھی الکوکب الدری کے نام سے, وہ آپ پڑھ کے دیکھیں. بے شمار اسلام کی خدمات ہیں. ایک شخص کسی شہر میں جاتا ہے, مولانا ابو الحسن علی ندوی نے بڑا دلچسپ واقعہ لکھا ہے. ایک شخص کسی شہر میں جاتا ہے, دیکھتا ہے وہاں خوبصورت باغات ہیں, خوبصورت چشمے ہیں, بڑے بنگلے ہیں اور ہسپتال ہیں اور اسکول ہیں اور پولیس کا ایک خوبصورت نظام ہے, 20 چیزیں. 2 جگہ اسے نظر آیا گٹر کے ڈھکن نہیں ہے, گٹر ابل رہے ہیں. وہ آ کے جو اسٹیٹمنٹ دیتا ہے وہ کہتا ہے ایسا گندا شہر ہے, گٹر کے ڈھکن ابل رہے ہیں, گٹر کے ڈھکن ابل رہے ہیں, گٹر کے ڈھکن ابل رہے ہیں. صبح شام وہ یہی کرتا رہتا ہے. تو یار یہ تجھے 2 گٹر کے ڈھکن کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا اس میں؟ اسی چیز کو کیوں بار بار ہائی لائٹ کر رہے ہو؟ ہم نے کب کہا کہ بزرگ سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی؟ بزرگ دودھ کے دھلے ہوئے ہوتے ہیں, بزرگ فرشتے ہوتے ہیں. ہم نے خود اپنے شیخ مرشد مفتی رشید احمد صاحب کے بعض مسائل کو غلط قرار دے کے اس کے خلاف فتویٰ دیا ہے, اور بعض اعمال کو بھی ہم نے غلط قرار دیا کہ ان کا یہ ایٹیٹیوڈ جو تھا ہمارے خیال میں یہ شریعت کے مطابق ٹھیک نہیں تھا. لیکن اس بیس پہ آپ کہنا کہ وہ معاذ اللہ کوئی اغلام بازی باز تھے اور یہ اس طرح کے غلیظ لوگ تھے وہ, اور ساری خدمات ان کی آپ ایک طرف رکھو. جو انگریز کے خلاف انہوں نے, جو ان کے اکابر نے جہاد کیا, انہوں نے جو انگریز کے خلاف, جو انگریز مدارس کو ختم کر کے اسلام ختم کرنا چاہتا تھا اس کو بچایا. پوری دنیا میں دینی مدارس کا ان کے شاگردوں نے جال بچھایا. ان کی اگر میں سیرت پہ کہنا چاہوں 2-4 گھنٹے بھی کم ہے, تو اس میں آپ کو صرف ایک یہی واقعہ نظر آ رہا ہے, اور ہم اس واقعے کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے. ہم کہہ رہے نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا مذاق, اور اگر کر لیا تھا تو نجی محفل کی ایک بے تکلفی تھی, تو اس کو لکھنا نہیں چاہیے تھا. لکھ دیا تو شائع نہیں کرنا چاہیے تھا, تو ختم ہو گئی بات. میرا آپ نے ویسے اس اپنے ویڈیو کلپ میں یہ نہیں کہا کہ ان کو ایسا مذاق نہیں کرنا. آپ نے لکھنے والے پہ جو مجھے اعتراض تھا, جی میں اس کے حق میں, مجھے دونوں میرے لیے قابل احترام بزرگ ہیں, لیکن آپ کو وہاں یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ فوش مذاق بھائی نہ کرو. لے مین بیٹھے ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے, تو وہ آئندہ میں انشاءاللہ یہ بھی کہہ دیا کروں گا. آپ کو کہہ دیا نا آپ کے چینل پہ, ٹھیک ہے. تذکرۃ الرشید ہے, آپ نے پڑھی ہوگی تذکرۃ الرشید. اس میں یہی رشید احمد گنگوئی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا قاسم میاں دلہن بن کر آ گئے اور ایک دوسرے کو نفع بھیجا. یہ نفع والا چھوڑ دیے, قاسم میاں دلہن بن کے آ گئے, اور یہ بھی لکھا ہوا ہے اس میں.
اچھا اب آ جائیے سر، خیر ہم ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں ان کی زندگی کو دنیا کی سی مانتے ہیں. جی جی نبی کا جسم ویسے ہی سلامت ہے جیسے دنیا میں سلامت تھا، جی طے ہے، کوئی شک ہی نہیں. مگر دنیا کی سی مراد کیا ہے؟ بہترین سوال کیا آپ نے. جی یہ وہی مراد ہے جو انجینئر نے ایک کلپ میں کہا ہے کہ نبی کی زندگی جسمانی ہے. انجینئر صاحب جو جسمانی سے آپ کی مراد ہے وہ ہماری دنیاوی کیسی سے ہے. پہلی بات یہ، یعنی انجینئر اس کا جواب دیں کہ انہوں نے جب کہا نا ایک کلپ میں، انجینئر نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں حیات جسمانی ہے. وہ جب میں جہلم گیا تھا تو بورے میں یہ وہ بھی تھا جو لیپ ٹاپ ہے نا اس میں وہ بھی تھا. اچھا بورا کتاب میں تو نکال ہوں گے، بورا ضرور دکھائیے گا. بورا پتہ نہیں کہاں گیا. جب ہم کسی کو کہتے ہیں زید شیر جیسا ہے تو کیا مطلب وہ شیر ہے؟ شیر جیسی تشبیہ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ یہ وہ نہیں ہے. اگر وہ ہوتا نا تو یہ ایسے ہی جیسے ہم شیر کو کہیں کہ شیر شیر جیسا ہے. بھائی شیر شیر جیسا نہیں ہے، شیر شیر ہے. جب کسی کو تشبیہ دی جاتی ہے کسی چیز سے تو تشبیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ نہیں ہے. تو اس ترجمے میں علماء دیوبند نے اقرار کر لیا کہ نبی کی حیات دنیاوی نہیں ہے، کیسی ہے، جیسی دنیاوی جیسی ہے. تو اب آپ یہ کہیں کہ وجہ تشبیہ کیا ہے، اس پہ یہ پروپیگنڈا کرنا کہ یہ دنیاوی حیات مانتے ہیں، یہ پروپیگنڈا ہی غلط ہے. حیات مان رہے ہوتے تو کہتے ہیں دنیاوی ہے. عربی الفاظ میں دنیاوی کا لفظ ہے لیکن وہ کاف حرف تشبیہ وہاں محذوف ہے، کیونکہ جتنے بھی علماء ہے نا، مفتی محمد شفیع صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب اور بھی جتنے بڑے بڑے علماء دیوبند نے اس کی تشریح میں یہی لکھا ہے کہ یہ دنیاوی کیسی مانتے ہیں، ہم دنیاوی نہیں مانتے. کیونکہ دنیا میں تو آپ کی موت ثابت ہے، انک میت و انہم میتون. قرآن کہہ رہا ہے آپ نے پر بھی موت واقع ہوگی، ان پر بھی موت واقع ہوگی. تو اس میں ہم آپ کو میت مانتے ہیں، دنیاوی لحاظ سے آپ دنیا سے چلے گئے ہیں. ہاں برزخ میں آپ کو ایک حیات ملی ہے جس کو دنیا سے تشبیہ دی گئی ہے. وہ دنیا سے تشبیہ پاورفل ہونے کی وجہ سے، بہت زیادہ پاورفل حیات ہے. وہ قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ شہیدوں کو زندگی دیتے ہیں، تو پیغمبروں کا مقام شہیدوں سے زیادہ ہوتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر کی زندگی شہید سے بھی زیادہ پاورفل زندگی ہے. تو اس لیے اس کو دنیاوی سے تشبیہ دی گئی ہے. اگر کوئی اس تشبیہ کو نہیں مانتا تو بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن علماء دیوبند کا موقف یہ ہے کہ برزخی حیات ہے اور انتہائی پاورفل حیات ہے. آپ دیکھیے ذرا، فضائل حج آپ کی کتاب ہے جی ہے نا؟ مجھے نہیں پتا کس کی کتاب ہے. شیخ زکریا صاحب کی، شیخ زکریا صاحب کی کتاب ہے. 555 ہجری میں شیخ احمد رفاعی نبی کے روزہ مبارک پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر حاضر ہوئے، نبی کی شان میں اشعار پڑھے. اور پھر جن کا ایک تھا کہ میں مصر میں تھا تو آپ سے پہ سلام بھیجتا تھا، آج جسمانی طور پہ دیکھنے کی خواہش ہے، میری خواہش پوری کی جائے. اشعار کا مفہوم ہے، مطلب نہیں ہے. 90,000 لوگوں کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ قبر سے نکالا. شیخ احمد رفاعی نے بوسہ دیا اور پھر ہاتھ مبارک قبر کے اندر چلا گیا. اب یہ مجھے 555 ہجری میں 90,000 لوگ اور پھر ساروں نے یہ منظر دیکھنا، اور پھر چلو یہ تو دو ثانوی ہو گئی ہیں. اور یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کے ساتھ حضرت عائشہ کا حجرہ بعد میں پوری لائف گزاری ہوئی، انہوں نے دعویٰ نہیں کیا، چاروں خلفائے راشدین نے دعویٰ نہیں کیا، ان کے جو اہل بیت ہے انہوں نے دعویٰ نہیں کیا. یہ رفاعی صاحب کی خدمت میں، یہ آپ کی فضائل حج اور شیخ زکریا، یہ ہے وہ دنیا کی سی جو میں کہنا نہیں اس کو اس عقیدے سے نہ جوڑیں، اس کا اس عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ آپ ایک الگ واقعہ ہے، اس کا ہر چیز المحنث سے نہیں جوڑی جائے گی، وہ ایک ڈیفرنٹ واقعہ ہے. آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں؟ دیکھیں شیخ الحدیث مولانا زکریا نے کہاں سے نقل کیا ہے مجھے نہیں معلوم. میں شریعت کی ایک اصولی بات بیان کرتا ہوں، اصولی بات. جی، کرامت کے صدور میں یہ کہنا کہ فلاں سے کیوں نہیں ہوئی، فلاں سے کیوں ہو گئی، یہ بات ہی غلط ہے. سلیمان علیہ السلام کا ایک مرید ہے، وہ سیکنڈوں میں تخت اٹھا کے لے آتا ہے. سلیمان علیہ السلام کیوں نہیں لے کر آئے؟ تو یہ نہیں ہوتا کہ کسی سے کوئی کرامت کا صدور ہوا تو فلانے سے کیوں نہیں ہوا، حضرت ابو بکر سے کیوں نہیں ہوا، حضرت عثمان سے کیوں نہیں ہوا. بھائی بہت سے واقعات ایسے ہیں. سادہ سی بتائیے. میں اصولی بات، آپ اس کرامت مجھے نہیں پتا، میں نے اس کی تحقیق نہیں کی ہے، لیکن کرامت ہو سکتی ہے، بالکل ممکن ہے. کرامت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز جو ناممکن الوقوع ہو. معجزہ اور کرامت کہتے ہی اس کو ہیں جو امپاسبل ہو اسباب کی دنیا میں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت 90,000 لوگ تھے کیا؟ یعنی فیملی پلاننگ والے تھے اس وقت جو بچے پیدا نہیں ہو رہے تھے، کیا تھا؟ 90,000 لوگ. 555 ہجری میں 90,000 لوگ نہیں تو 555 ہجری میں کتنے لوگ تھے آپ بتائیں پھر. کیا اس وقت عورتوں نے بچے پیدا کرنا ختم کر دیے تھے؟ اور 90,000 لوگوں کے سامنے دیکھا ہوگا جب اگر ایسا واقعہ ہوا ہے. اور جو عالم صاحب تھے ان کو کیسے، وہ کوئی محکمہ شماریات کے تھے کہ ان کو پتا تھا 1 2 3 4 5؟ یعنی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جتنے بھی تاریخی واقعات بیان کیے جاتے ہیں جس میں یہ بتایا جاتا ہے 10 لاکھ کا لشکر تھا، تو کیا وہ گن رہے تھے بیٹھ کے؟ تو سارے تاریخ ایک اندازہ ہوتا ہے، اس زمانے میں کیلکولیشن اندازے سے کی جاتی تھی. تو یہ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 کا لشکر لے کے مکہ پہ حملہ کیا تو وہاں کی حاضری ہوئی تھی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کرامت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں کرامت کوئی بھی دنیا میں ہو سکتی ہے. آپ یہ کرامت سمجھتے ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے. تو پھر تو آپ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے یہ مجھے نہیں پتا سر. پھر تو آپ مانتے ہیں نا کہ دنیا کی سی ہے لائف؟ نہیں دیکھیں اس کرامت کو اس سے نہ جوڑیں سر. میں تو آپ اس کرامت کو اس سے نہ جوڑیں. آپ سامنے بیٹھے ہیں، آپ نے ایک الگ واقعہ ہے، ایک کرامت کا ایک الگ واقعہ ہے. المحنت کی ایک المحنت نے ایک الگ بات لکھی ہے. اور یہ تو ساری دنیا کے سارے علماء مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات برزخی ہے، بہت پاورفل حیات ہے، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے. اور بہت سے علماء نے اس کو دنیاوی حیات سے تشبیہ دی ہے. میرے پاس ریفرنسز اگر آپ مجھے بتاتے ہیں وہ سارے ریفرنسز پیش کرتا ہوں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہماری جان قربان، ان کا ہاتھ نکلا، انہوں نے ہاتھ نکلنا یہ معجزہ یا کرامت ہے.
امتی کی کرامت ہے, پیغمبر کا معجزہ ہے. اگر ہوا ہے, مجھے نہیں پتا یہ ہوا ہے. دیکھیں کرامت پر یقین کرنا ضروری نہیں ہے. اگر میں نے آپ سے کہہ دیا میں نے شہیدوں کے خون کی خوشبو سونگی, آپ کہہ دو نہیں مفتی صاحب غلط کہہ رہے ہو, تو اس سے کوئی آپ کے ایمان میں فرق نہیں پڑے گا. تو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں ہوا تو نہیں, وہ نہ مانے وہ. لیکن اس پہ یہ کہنا کہ یہ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے, کرامت میں سب کچھ پاسبل ہے, کیونکہ کرامت کا صدور اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. وہ کچھ کرنے میں کسی سائنٹیفک لاجک کا محتاج نہیں ہے. قرآن میں ہے کہ چلو ہم اس واقعے کو سائڈ پہ رکھتے ہیں, قرآن میں ہے کہ جو لوگ فوت ہو جائیں پھر ان کا ہاتھ نکل سکتا ہے, یا وہ اس طرح کی کوئی کرامت پیش کر سکتے ہیں, یا قرآن میں یہ ہے کہ کرامتوں کا صدور ہو سکتا ہے, اور ان اللہ علی فوت ہونے کو زندہ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ, قرآن میں یہ, ٹھیک ہے. وہ تو گدھے کو, مرے ہوئے گدھے کو اللہ نے زندہ کیا, سورہ بقرہ میں ہے. اصحاب کہف کو 300 سال سلا کے اللہ نے جگایا ہے. تو قرآن میں تو ان اللہ علی کل شیء قدیر, یہ اصول ضابطہ بیان کیا. اب دنیا میں جو بھی محیر العقول واقعات ہوں گے, اگر اس کا بیان کرنے والا مستند ہے 100%, تو اس کرامت کی نسبت اللہ, اور وہ نسبت بھی اللہ کی طرف کر رہا ہے, تو اس کو اگر کوئی مانتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, اور اگر کوئی نہیں مانتا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے, تو یہ تو اللہ پہ الزام ہے. یہ تو پھر اللہ پہ الزام ہے کہ اللہ نہیں کر سکتا. کرامت کا مطلب یہ ہے کہ بیان کرنے والا مستند آدمی ہو. ایک چرسی کہتا ہے کہ مجھے فرشتے لے کر گئے اور بیت اللہ کا طواف کروا کے لائے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا. وہ کہہ رہے ہیں کیوں نہیں ہو سکتا, جب سلیمان علیہ السلام کے دربار میں سیکنڈ کے اندر تخت آ سکتا ہے, اور فلاں فلاں. ایک کرامت تو مجھے خود ایک بزرگ نے بتائی, ہندوستان میں جو ہندوؤں بلوائی نے آ کے جب مسلمانوں کو مارا پیٹا, تو وہ یہ میں نے واقعہ بیان میں بھی بتایا, اور بہت سارے انڈیا کے لوگوں نے اس کی تصدیق کی. بزرگ کہتے ہیں ہم نے فرشتے آسمانوں سے اترتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں, جو ہماری مدد کے لیے اترے تھے گھوڑے پہ. تو اور یہ جب میں نے یہ بیان بتایا نا, اور جن بزرگ سے براہ راست میں نے سنا, جنہوں نے براہ راست وہ فرشتے دیکھے تھے, شاید وہ زندہ بھی نہیں ہوں گے, 15-20 سال پرانا واقعہ ہے, تو اتنے لوگوں نے جو اس علاقے سے متعلق تھے نا, انہوں نے اس کی تصدیق کی کہ ہمارے بھی بزرگ جو بڑے حضرات ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ فرشتے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے اس علاقے میں. اب ایک چرسی کہہ رہا ہے کہ مجھے فرشتے اٹھا کے لے کر گئے, بیت اللہ کا طواف کرا کے لایا. میں اس سے پوچھتا ہوں کہ یار تو کیا فضول بکواس کر رہا ہے. کہہ رہے کیوں, جب تمہارے ہاں فرشتے آسمانوں سے مدد کے لیے اتر سکتے ہیں تو میرے لیے نہیں فرشتے اتر سکتے؟ تو اس کو کیا جواب دیں گے؟ بھائی ہمیں جو واقعہ سنایا ان کا بزرگ ہونا مسلم ہے, ہم نے ان کی نمازیں, ان کی تہجد, ان کی عبادت اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے, تو وہ ہمارے سامنے ہے. چرسیوں پہ کیوں یہ واقعات ہوں گے؟ تو یہ تھوڑی ہے کہ اللہ اگر کر سکتا ہے تو جس کے لیے چاہے کرتا رہے اور جو چاہے کرتا رہے. اس کو بیان کرنے والا تو مستند ہونا چاہیے. اب غوث اعظم کی جو مثال دی جاتی ہے, تو قبر میں جا کے دیکھ کون رہا تھا وہاں پہ, اس کا بیان کرنے والا کون ہے؟ میں یہی کہہ رہا تھا کہ یہ آپ کی زبان میں یہ خبر لیک کس نے کی تھی؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کس نے لیک کی تھی, تو غلط ہے نا یہ واقعہ. یعنی کوئی ثقہ آدمی ہے, اس کو بیان کرنے والا کون ہے؟ ایک اور مجھے, یہ اس لیے ہم اس واقعے کا مذاق اڑاتے ہیں. ایک اور مجھے یاد آ گیا, آپ اتنی دور جیلم چلے گئے, یہاں ہمارے بیٹھے ہیں 4+4 8 جماعتیں الحمدللہ. وہ کہہ رہے تھے کہ موٹر سائیکل کی ٹینکی, پیٹرول والی ٹینکی پہ نا, انا تو ہے نا کوثر, انا تو ہے نا کل کوثر فصل لربی کا ونہر انا شانیہ کو لبتا, یہ پڑھ کے پھونکا کرے پیٹرول میں برکت ہوگی. کتنی بڑی کرامت, کبھی ان کے پاس بھی جائیں. کیلا رکھنے کا مدنی طریقہ, دیکھیں پاپا جانی جو ہیں ان کا بزرگ ہونا تو پہلے ثابت کرو نا. چارجر لگانے کا مدنی طریقہ, کھیرا کاٹنے کا مدنی طریقہ. اور ایک تو انہوں نے بڑا عجیب کیا کہ انہوں نے کہا کہ درمیان میں موٹر سائیکل پہ بیٹھے تکیہ رکھ لیا کرو. یہ تکیہ وہ ایک سائنٹیفک چیز ہے جو برے خیالات آنے سے روکتی ہے دونوں کے آپس میں. تو ادھر کبھی چلے جائیں نا, یہ ساتھ ہی فیضان مدینہ, ان کو بھی کہیں کہ خدا کے لیے اسلام کو کس طرح آپ نے بنا دیا. میں آپ کو ایک اصولی بات بتاتا ہوں. کرامت کے باب میں نا جو اس طرح کے واقعات جو ابن تیمیہ نے لکھے, اور آپ پہلے مجھے بتاتے میں یہ سوال کروں گا تو میں حدیث کی کتابوں سے آپ کو نکال کے کرامت کے واقعات جو بڑے بڑے محدثین نے اس سے بھی زیادہ عجیب واقعات, جن میں یہ کہ مرا ہوا گدھا زندہ ہو گیا, ٹھیک ہے نا, اس سے بھی زیادہ عجیب واقعات ہیں, وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ پپا جانی کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں پپا جانی کی نہیں, پپا جانی پہ میں آتا ہوں, ابھی آتا ہوں میں پپا جانی پہ. پہلے یہ ٹاپک کیونکہ بڑا سینسٹیو ہے, اس کو کمپلیٹ کریں. جی دیکھیں, عیسائیوں نے جب نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھے نا, تو ان معجزوں کی نسبت انہوں نے اللہ کی طرف کرنے کے بجائے عیسیٰ ابن مریم کی طرف کر دی, اور شرک میں مبتلا ہو گئے. اور جنہوں نے حضرت عیسیٰ کا انکار کیا, انہوں نے ان معجزوں کا انکار کر دیا کہ یہ جادو ہے, یہ امپاسبل. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ محیر العقول یعنی عقل سے خلاف عقل یا عقل سے بالاتر جب کوئی واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں, تو اس میں دو انتہائیں ہیں. ایک انتہا تو یہ, ہاں وہ واقعہ مستند ذریعے سے ہو, اور جس کی طرف اس واقعے کی نسبت ہے اس کا ولی اللہ ہونا ثابت ہو جائے, پیغمبر کا پیغمبر ہونا ثابت ہو جائے, اور ولی اللہ کا ولی اللہ ہونا ثابت ہو جائے. تو جب یہ دو چیزیں ثابت ہو گئیں, پھر اگر کوئی واقعہ ان کی طرف ایسا منسوب ہے جو بالکل عقل کے خلاف ہے, جیسے موسیٰ علیہ السلام کا لاٹھی کا سانپ بنا دینا, تو یہ جب عقل کے خلاف واقعہ سامنے آئیں گے تو پھر اس میں دو ذہنیتیں. ایک ذہنیت ہے ایتھیس اور ملحد لوگوں کی, وہ کہتے ہیں امپاسبل, یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ وہ ذہنیت ہے جنہوں نے پیغمبروں کے معجزوں کا انکار کروایا اور اولیاء اللہ کی کرامتوں کا انکار کروایا. دوسری ذہنیت ہے شرکیہ, جو عیسائیوں کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا حضرت عیسیٰ نے خود کیا ہے, اللہ نے آپ کو طاقتیں دی تھی, لہذا وہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. تو اعتدال والی راہ کیا ہے بھائی؟ اگر مستند ذریعے سے آئی ہے تو اس کا انکار نہ کرو اور نسبت اللہ کی طرف کرو. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں نا فضائل اعمال میں شرک بھرا ہوا ہے, وہ عیسائی ذہنیت سے دیکھتے ہیں. اور جو یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعات ممکن ہی نہیں ہیں, وہ ملحد ہیں, وہ ایتھیس ذہنیت سے دیکھتے ہیں. اگر فضائل اعمال میں شرک بھرا ہوا ہوتا نا
تو آج فضائل اعمال پڑھنے والے دنیا کے سب سے بڑے مشرک ہوتے. میں نے تبلیغیوں سے زیادہ کوئی توحید پرست دیکھا نہیں. ان کو قبروں سے لوگوں کو اٹھا کے صرف اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے سوا سے نہیں ہوتا, یہ نعرہ لگاتے ہوئے تو سنا ہے انہوں نے. حالانکہ وہ صبح و شام فضائل اعمال کی کرامتیں پڑھتے ہیں, لیکن توحیدی ذہن سے. آپ کہہ رہے ہیں میں ان کے پاس کیوں نہیں گیا؟ ہاں, انہوں نے بلایا نہیں مجھے. اور دوسرا وہ علمی لائن کے آدمی نہیں ہے نا, وہ تو اس طرح کی علمی باتیں, وہ تو کہتے ہیں میں بزرگ ہوں اور مجھ سے فیض حاصل کرو. نہیں تو یہ فیض ہے کہ کھیرا رکھنے کا جانی کو شرعی طریقہ مجھ سے نہیں, میں آپ کو ایز عالم پوچھ رہا ہوں کہ یہ شرعی طریقہ نہیں, ایسا کوئی شرعی طریقہ نہیں ہے کھیرا کاٹنے کا, نہ کیلے کو قبلے کی طرف رخ کرنے کا. اور آپ نے اپنے کبھی کسی اسٹوڈنٹ کو کہا انا تو کل کوثر پڑھا کے کہ آپ تیرے پیٹرول میں برکت ہوگی؟ نہیں کہا. میں تو ان وظیفے والوں جو من گھڑت وظیفے بتاتے رہتے ہیں ان کے ویسے ہی بہت خلاف ہوں. صبح شام باتیں. میں ایک سن رہا تھا ٹی وی پہ, وہ کہہ رہا تھا کہ بجلی کا میٹر پہ زم زم لکھو انگلی سے. وہ آ رہا ہے آزاد جمیل. ہاں, یہ کون فلم ہے؟ میں کسی کا نام لے کے رد نہیں کرتا, میری عادت نہیں ہے, لیکن بعض لوگوں کا نام لے کے رد اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ لوگ ان کو علماء سمجھ رہے ہوتے ہیں, اہل حق میں سمجھ رہے ہوتے ہیں. بعد میں جب ان سے بڑے بڑے بلنڈر ہوتے ہیں تو لوگ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ سارے مولوی ایسے ہی ہوتے ہیں. تو اس لیے آزاد جمیل صاحب کے بارے میں لوگوں کو بتا دوں, آپ کے ریفرنس ہی بتا دوں کہ یہ کوئی مستند آدمی نہیں ہے, اور بہت ساری چیزیں ہیں جو بلا وجہ ایسے کسی کے بارے میں بات کرنا مناسب نہیں ہے, لیکن یہ کوئی مستند آدمی نہیں ہے, نہ یہ مسائل کا علم جانتے ہیں, کچھ بھی نہیں. وہ جو اماں پہ روئے تھے نا, جب اماں کا انتقال ہو گیا تھا, کس نے بتایا میری اماں پہ ظلم ہوا ہے, وہ بھی کافی انہوں نے, کیا بتاؤں میں, کافی کوشش کی تھی ایکٹنگ کرنے کی جو صحیح طرح سے ہوئی نہیں ان سے. یعنی میں حیران ہوں, ان پہ کمپلینز ہیں, ان پہ کچھ الزامات ہیں, یہ میں حیران ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ زمزم لکھیں میٹر پہ, پھر تو ماشاءاللہ بھائی جتنی بجلی ہو بل اتنا ہی آنا چاہیے, اس میں کم دینا تو ناجائز ہے, وہ تو یہ تو شرعن بھی جائز نہیں ہے. اچھا, بل کم آئے, بجلی دبا کے استعمال کرو, بل کم آئے. اچھا, آپ نے لکھا کہ یہ کہنا کہ نبی ہر جگہ حاضر ناظر ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ نے کہا کہ اس نیت سے یا رسول اللہ پکارنا کہ میری پکار سن رہے ہوں, مدد کے لیے پکارنا شرک ہے. آپ نے کہا یا اللہ مدد چلے گا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد نہیں چلے گا, یہ آپ نے کہا. میں آپ کا سن رہا تھا, لیکن کلیات امدادیہ حاجی امداد اللہ صاحب کی جو مہاجر مکی صاحب کی 10 کتابوں کا مجموعہ ہے, اس میں آپ نے ان کے مشکل کشا کو جسٹیفائی کیا کہ وہ کسی اور میں کہہ رہے تھے. لیکن سنیے, سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل, اے میرے مشکل کشا فریاد ہے. اب تو یہ شرک نہیں ہے, یہ جملہ شرک کی طرف لے جانے والا ہے. لیکن چونکہ ہم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو جانتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور سے اسباب سے ہٹ کے مدد مانگنے کے قائل نہیں تھے, تو اس لیے ہم ان کو کفر سے بچانے کے لیے بتاتے ہیں کہ یہاں مشکل کشا اس معنی میں نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب یا کسی ولی کو اختیارات دے رکھے تھے. ہاں, یہ ضرور ہے کہ اس جملے سے شرک کی بہرحال بو آتی ہے, لہٰذا ہم اس کو کبھی بھی ڈیفینڈ نہیں کرتے. ہم اگر ان کی خدمت میں ہوتے تو ہم کہتے ہیں حضرت آپ نے ایسی بات کی کیوں ہے کہ جس کو ہمیں ایکسپلین کرنا